میں ہوں مرجٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ٹوڈے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو تین چیزیں ہیں جو آپ سے کوئک ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرونا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، کابینہ میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے تجاویز کو ایکسیپٹ کیا گیا، ان پر اتفاق کیا گیا اور اس کے بعد قومی رابطہ کمیٹی نے ان کی توثیق کی۔ ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی، بعض جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ کھولے گئے اور اس کے بعد آج کابینہ اجلاس میں باقاعدہ اس لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی۔ تمام جو کابینہ کے اراکین ہیں انہوں نے اپنی اپنی تجاویز سامنے رکھیں، اپنا جو مشاہدات سے وہ سامنے رکھے۔ وہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی اب لاک ڈاؤن ختم کرنے جا رہے ہیں اور ان کے جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں ان میں لاک ڈاؤن ختم کر کے کرونا کے ساتھ ایک نارمل لائف شروع کرنے کے حوالے سے مشاورتیں کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو آج یہ تمام چیزیں بھی کابینہ اجلاس میں ڈسکس ہوئیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن ہو، بلکہ جب یہ کرونا کی صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کرونا کی موجودگی میں ہی لوگوں کو احتیاط کی طرف لے کر جائیں تاکہ ہمیں جو لاک ڈاؤن کے بعد کے نتائج ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال صورتحال ایسی تھی کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا، لیکن اب وزیر اعظم مزید لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ قومی رابطہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ٹرین سروس ہے اور ساتھ ہی جو ٹرانسپورٹ سروس ہے وہ اوپن نہیں کی جائے گی، بلکہ اس پر صوبوں سے مشاورت کی جائے گی۔ آج جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ آئندہ قومی رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا وہ خصوصی طور پر اس حوالے سے ہوگا کہ صوبوں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ، انٹر جو سٹی ٹرانسپورٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹرینوں کی سروس ہے اس کو کھولنے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی اور فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ واضح کر دیا کہ وہ اب ٹرانسپورٹ بھی کھولنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے آج صوبوں سے مشاورت کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ تو اب ایک تو یہ بڑی اہم خبر تھی کہ ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جا رہے ہیں اور اب ہم مزید لاک ڈاؤن میں نرمی دیکھیں گے۔ آنے والا جو قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں امکان یہی ہے کہ صوبوں کی مشاورت کے بعد جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور ساتھ ہی جو ٹرین سروس ہے اس کو کھول دیا جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان یہ واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح سے جو غریب عوام ہے، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے، وہ ٹریول کرتے ہیں، ان کو پیدل ٹریول کرنا پڑتا ہے، جو لوگوں جو ٹیکسی سروس ہے وہ استعمال کریں بھی صحیح تو اس کے وہ چارجز ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ ہی ان کا واحد ذریعہ ہے ان کی جو جاب ہے جہاں پر وہاں پہنچنے کا۔ تو ایک یہ نقطہ نظر ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان مکمل اتفاق کرتے ہیں اور اسی حوالے سے وہ اب صوبوں سے مشاورت کر کے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین سروس کو کھولیں گے، فیصلہ کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت ناظرین جس طرح سے اپنے جو اقدامات ہیں، جو بھی انیشیٹو لے رہی ہے اس کو مؤثر طریقے سے اس کی آگاہی نہیں کر پا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے کافی کنسرن ہے۔ آپ نے دیکھا کئی مرتبہ بلکہ کئی چینجز آ چکی ہیں وزارت اطلاعات میں، فواد چودھری آئے، ان کے بعد فردوس ہاشمی کمان آئیں اور اب دو اپوائنٹمنٹ کی گئیں، ایک وفاقی وزیر ہیں شبلی فراز جو سینیٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاون خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو تحفظات ہیں، اپنی جو پہلی میٹنگ تھی اس میں ان تحفظات سے بنی گالہ میں یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم عمران خان موجود تھے، شبلی فراز تھے اور عاصم سلیم باجوہ تھے۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے جو اپنی ترجیحات تھیں وہ ان کے سامنے رکھی تھیں اور انہیں کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے کام کریں، یہ میں چیزیں ہیں جو چاہتا ہوں کہ ہمارے جو انیشیٹو ہیں، جو پازیٹیو انیشیٹو ہیں ان کو بہتر طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پی ٹی آئی حکومت کر کیا رہی ہے۔ 1.5 سال سے زائد ہو چکا ہے، تو اب پی ٹی آئی کی جو عوامی فلاح کے لیے منصوبے ہیں وہ کیا ہیں اور ان پر عمل درآمد کس حد تک ہو چکا ہے اور کون سے منصوبے پائپ لائن میں ہیں۔ احساس پروگرام پی ٹی آئی کا ایک آپ کہیں تو ایک لینڈ مارک منصوبہ سمجھا جاتا ہے اور جس کے امبریلا کے تحت دیگر روزگار کے منصوبے ہیں اور لوگوں کو غریب اور جو مستحقین ہیں ان کی امداد کے منصوبے ہیں، تو اس کی بھی مناسب تشہیر نہیں ہو سکی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ مشاورت کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک بریفنگ تیار کی اور آج وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے بریف کیا کہ جو منصوبے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے، جو پازیٹیو انیشیٹوز ہیں ان کی
تشہیر مناسب تشہیر نہ ہونے کا جو سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے آج بتایا وہ فنڈز کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف منسٹریز کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ بھی مناسب طریقے سے ان کی ہم پبلسٹی نہیں کر پائے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ تو آج ایک تو انہوں نے کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان سے واضح طور پر یہ کہا کہ انہیں فنڈز چاہیے، اور اگر وہ فنڈز حکومت دے گی تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی حکومت کے پازیٹیو انیشیٹیوز ہیں، جو عوامی فلاحی منصوبے ہیں، ان کی مناسب طریقے سے تشہیر کی جا سکی، جس سے ایک عام آدمی کو یہ پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی حکومت نے اس 1.5 سال میں کیا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں، اور متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں، اور جہاں جہاں پر فنڈز کی ضرورت ہے، جن انیشیٹیوز کو جن انیشیٹیوز کی پبلسٹی کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے جتنا فنڈز چاہیے وہ فنڈز مہیا کیا جائے۔ تو یہ بڑا ایک اہم انیشیٹیو ہے پی ٹی آئی حکومت کا، کیونکہ شروع میں پی ٹی آئی حکومت یہ سٹیپ لینے سے ہچکچا رہی تھی اور فنڈز کا اجرا ایسی تشہیر کے لیے وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تاہم اب وزیر اعظم عمران خان کو اس بات پر آمادہ کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے اس کو پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کو ایک عام آدمی تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مناسب تشہیر کی جائے، اور اس تشہیر یا پبلسٹی کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں، جس کی وزیر اعظم عمران خان نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کرونا کی صورتحال میں جو فرنٹ لائن پر ہمارے سولجرز ہیں، وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نرسز ہیں۔ ناظرین ہم نے دیکھا کہ مختلف صوبوں میں مختلف معاملات ہوئے، کہیں پر ڈاکٹرز کو سامان کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو کہیں پر نرسز کو سامان نہیں مل رہا تھا۔ تو اب نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہمارا سینٹر ہے، وہاں پر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک وی کیئر کے نام سے مہم چلائی جائے گی، جس پہ چاروں صوبوں کے جو ہیلتھ منسٹرز ہیں، ہیلتھ سیکٹریز ہیں، ان کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام جو صوبوں کے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، نرسز ہیں، یا ہاسپٹل میں کام کرنے والا جو دیگر عملہ ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایک جو آپ کہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر انہیں حل کیا جائے گا۔ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ کہیں پر بھی ضرورت ہوگی ڈاکٹرز کو، ڈاکٹر کا جو عملہ جو سٹاف ہے ان کو سامان کی پیس کی ضرورت ہوگی، ان کو جہاں پر ضرورت پڑے گی جو ان کی حفاظت کا لباس ہے وہ دیا جائے گا۔ کہیں پر نرسز کو کوئی پرابلم ہے وہ حل کیے جائیں گے۔ تو اب یہ صوبوں سے ہٹ کر وفاق کی سطح پر ان تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہمارا جو سولجر جو ہمارے فرنٹ لائن پر کرونا مہم کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وفاقی حکومت ان سب کو آن بورڈ کرے گی اور ان کے تمام مسائل کا حل کرے گی۔ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی صوبوں کی مدد لی جائے گی، جہاں پر وفاق کو ایک بڑے ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا وہاں پر وفاق اپنا حق ادا کرے گا۔ تاہم وی کیئر کے نام سے یہ مہم ہوگی، جس میں تمام جو مسائل ہیں پیرامیڈیکل سٹافز کے، نرسز کے اور ہمارے ڈاکٹرز کے، ان کو حل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے حکومت کا کہ وہ یہ بڑے پیمانے پر ایک مہم لانچ کرنے جا رہی ہے، جس میں تمام مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا۔ یہ 2-3 چیزیں تھیں ناظرین جو ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل بریکنگ ٹوڈے اسے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔